ٹوٹر کیوں کر دے ہو یار ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو سوال پوچھ رہے ہو ٹوٹر وچ کرنے کی ضرورت ہے تواڈے منہ جوابی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں اور تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ فیمس جو سلوگن ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہیں انہوں نے اس پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے. اور اس کا میں آپ کو ایک ریزن بھی بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے ایک بہت گہری ریزن ہے. وہ یہ کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں یا ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ ان لوگوں کی جو فرقہ پرست ہیں اور فرقہ باز ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ بلیو رکھتے ہیں یا غیر اللہ کی جھوٹی سٹوریز لوگوں کو سنا کے گمراہ کرتے ہیں, ان لوگوں کے اگینسٹ ان کا یہ ایک سلوگن ہے. تو آج بروز اتوار میں اور میرے ایک دوست جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ وزٹ کے لیے آئے اور میرے ایک بھائی بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ یہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے بھی اس کو وٹنس کیا, وہ بھی یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی سنا کیونکہ وہ کافی عرصے سے ان کو سن رہے تھے بٹ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی ملنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. تو میں نے ان کو بھی ساتھ لیا اور ہم لوگ جو ہے وہ جیلم اتوار کے روز آج آ گئے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ کچھ مقاصد ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے. اوبویسلی آپ لوگوں نے یہ لیکچر سن لیا ہوگا سر کی ویب سائٹ پہ بھی اور سر کے یوٹیوب چینل پہ بھی, لیکن اس کو اپلوڈ کرنا ایک ان سے عقیدت اور محبت بھی ہے. اور وہ وقت جو ہم نے وہاں پہ سپینڈ کیا ہے سو فار میں نے وہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی. میں نے وہاں پہ چندہ بخش نہیں دیکھے, کسی قسم کی کوئی ایڈ وہاں پہ نہیں آ رہی, کسی قسم کے کوئی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ایسے نہیں ہیں وہاں پہ. اس کے بھی پیچھے جو ہے وہ بہت بڑا ایک راز ہے اور وہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بھی اس راز کو خود ہی افشاں کر دیا ہے سب کے سامنے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے تو وہ یہ غلط سوچتے ہیں. اور اگر میں چاہوں تو 4 دنوں کے اندر اندر یہ پورا پلازا بھی خرید لوں. وہ پلازا بھی ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم لوگ جو ہے وہ اوپر والی منزل کے اندر ہم موجود ہیں. نیچے جو ہے وہ بیکری ہے کیکس اینڈ بیکس اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اکیڈمی ہے قرآن و سنت اکیڈمی کے نام سے جیلم میں. یہ کینٹ ایریا ہے, سارا آرمی کا کینٹ ایریا ہے. اور جب آپ لوگ جو ہے وہ مین جی ٹی روڈ سے نیچے اترتے ہیں تو بالکل ایک گول چکر آتا ہے جہاں پہ آرمی والے سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے جوان کھڑے ہیں. بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ ایک روڈ اندر کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ پہ. جب آپ لاہور والی سائڈ سے آئیں گے تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ روڈ نظر آئے گا اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ دوسری طرف سے آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ روڈ نظر آئے گا. اس روڈ پہ اترتے ساتھ ہی آپ لوگ جو ہے وہ لیفٹ پہ تقریباً کوئی 300 میٹر جو ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ پیدل چلنا ہے. اگر آپ لوگ گاڑی پہ نہیں ہے پیدل ہے, یہ پیدل آنے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے تقریباً جو ہے وہ 300 میٹر کے قریب چلنا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ کیکس اینڈ بیکس بیکری کے اوپر جو ہے وہ یہ اکیڈمی موجود ہے. صرف سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلتی ہے اور اس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ تقریباً 7:30 سے 8:45 تک آپ نے اکیڈمی میں انٹر ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ کو اچھا سا ناشتہ کروایا جاتا ہے اور ناشتے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. کچھ آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں, کچھ ایتھکس سکھائے جاتے ہیں, آپ کو کچھ جو ہے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کس طریقے سے آپ لوگ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو, کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بیہیو کرنا ہے. اور بیچ میں وقفہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ واش روم کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے, الرجی ایشوز یا کچھ بھی, ان کو اجازت ہوتی ہے کہ لیکچر کے دوران 2 مرتبہ جو ہے وہ سر خود رک جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ واش روم سے فریش ہو کے فری ہو کے آرام سے آ کے بیٹھ جائیں. ہاں, اس میں ایک یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ اب اٹھ کے واش روم چلے گئے ہیں تو یہ ایک معیوب حرکت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کندھے پھیلانگ کے آئیں. تو کندھے پھیلانگ کے آپ نے آگے نہیں آنا, آپ نے پیچھے ہی کہیں پہ جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ نشست پہ اپنی بیٹھ جانا ہے تاکہ دوسرے بھائیوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کیا جا سکے. اکیڈمی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو اذکار ہیں, یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہو رہا ہے. مجھے سو فار کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آئی. دیٹس وائی میں نے یہ دوسری مرتبہ یہ اکیڈمی وزٹ کی اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں یہاں پہ فرقہ واریت کو جو ہے وہ بڑھاوا نہیں دیا جا رہا. فرقہ وارانہ جو ہے وہ یہاں پہ جنگوں کو بڑھاوا نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے. اوبویسلی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, لوگ نیگیٹو بھی بولتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ سب بھائیوں کو بتا دوں, دیکھیں میں یہاں پہ کسی کا کوئی نیگیٹو کمنٹ جو ہے وہ بھی آئے گا تو سر آنکھوں پہ, کسی کا پازیٹیو کمنٹ بھی آئے گا وہ بھی سر آنکھوں پہ. لیکن میں ایک بات آپ سب کو بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے بارے میں آپ لوگوں نے جو کچھ سنا ہے اس کا پروف کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اگر ایک بھی پروف ہے تو یقین کریں وہ خود آپ چیلنج کریں اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان کی یہ کوئی نیگیٹیوٹی ایک بھی پروف کر پائے تو یہ میسیج بھی وہاں تک پہنچ جائے گا اکیڈمی تک, ٹھیک ہے, اور آپ کی بات کا جواب بھی دیا جائے گا پروف کے ساتھ. لیکن پروف ہونا ضروری ہے, صرف الزام نہیں. الزام تو دیکھیں ایک شریف عورت کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے جو سڑک پہ جا رہی ہے کہ یہ بد کردار ہے, لیکن
اس بد کرداری اس کی شو کرنے کے لیے اور پروف کرنے کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے. اور تہمت لگانا گناہ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا جو تہمت لگاتے ہیں, جو ایسا بلیم لگاتے ہیں جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ مت جائیں. لوگ تو آپ کے بارے میں بھی بہت بری باتیں کرتے ہوں گے دنیا کے سامنے بیٹھ کر. ہم بھی کوئی اتنے نیک ناموں میں مشہور نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بارے میں بھی لوگ بہت برائیاں کرتے ہوں گے جبکہ ہم نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, مگر پھر بھی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہوں گے ہمارے پیچھے بیٹھ کے, جسٹ بیکاز کہ لوگ جیلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سے فرقہ وارانہ جو لوگ ہیں ان کی دکانیں بند ہوئی ہیں, دیٹس وائی لوگ ہیٹ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے کہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چوز کیا. بار بار فتنے کا ورڈ یوز کرنے سے کوئی سچا نہیں ہو جائے گا. بار بار فتنے کا ورڈ یوز کرنے سے آپ لوگ ایک سچ اور حق کو جو ہے وہ نیگیٹو ثابت نہیں کر پاؤ گے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ آلویز ریممبر ون تھنگ, تہمت مت لگائیں کیونکہ آپ کے پاس کسی چیز کا پروف نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اگر وہ فتنہ ہے تو ان کی قبر جانے, اور اگر وہ فتنہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات ہمیشہ بلند رکھے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. وہ صرف یہی کہتے ہیں جو قرآن بھی فرماتا ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے اور اس فرقے کا نام ہے محمدی. ہم لوگ مسلم ہیں, اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں ہے. تمام فرقے جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں, یوزلیس ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑنا. تو یہی وہ پوائنٹ ہے جو وہ بھی سمجھاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 5 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 180 نمبر ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ پچھلے ہفتے ایک دیوبندی مفتی صاحب کی ویڈیو مجھ سے متعلق اپلوڈ ہوئی ہے. اگر وہ اتنی وائرل نہ ہوتی تو شاید میں اسے رسپانس بھی نہ کرتا. ویسے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرانی ویڈیوز میں سے کلپس کاٹ کے اس کی ایک اچھی میم بنا لی ہے. میم والا مٹیریل تو ہمیں مل گیا الحمدللہ. خود سے لوگ بناتے ہیں, میری کوئی سجیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے جواب دینا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی نئی بونگی مارکیٹ میں آئے گی تو انجینئر صاحب نے ان باتوں کے جواب پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. کوئی نئی چیز تو کوئی سامنے لا ہی نہیں سکتا. یہ ایک دیوبندی مفتی ہیں, نارتھ امریکہ میں ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے, اور یہ فرقے کے اعتبار سے بھی دیوبندی ہے, خاندان کے اعتبار سے بھی دیوبندی علماء کی نسل میں سے ہیں, خود بھی عالم ہیں, اور تعلیم بھی دیوبند سے حاصل کی ہوئی ہے, یعنی ہیٹرک ہوئی ہوئی ہے دیوبند کی. فرقہ دیوبندیہ اور خاندان دیوبندیہ اور تعلیم دیوبندیہ, یہ تینوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. اور وہ ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالی. عمر میں مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں ویسے, لہٰذا کبھی گفتگو میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے تو امید ہے کہ ان کے ماننے والے برداشت کر لیں گے. ان کی برتھ جو ہے 1982 کی ہے, میری 1977 کی ہے. یہ میں نے سٹارٹ میں اس لیے بتا دیا تاکہ اگر میں کوئی ایسا جملہ استعمال کروں جو ان کے شایان شان نہ ہو تو کسی کو برا نہ لگے. تو یہ جو مفتی صاحب ہیں
وہاں پر بہت بڑا اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں شکاگو کے اندر. پچھلے دنوں ہمارے جو پاکستان میں ایک دیوبندی مفتی ہیں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ انہی کے پاس گئے ہوئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. ان کے مدرسے میں شاید کوئی درس و بیان کا سلسلہ بھی انہوں نے کیا تھا. تو یہ آن لائن سیشنز بھی اپنے کرتے ہیں. ویسے مدرسہ تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے مدارس کا کیا حال ہے اس وقت. تو دعوت و تبلیغ کا بڑے لیول کے اوپر کام جو ہے وہ آن لائن ہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اس پہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ عموماً نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے جو کوسچنز ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس اعتبار سے جو وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے جو ود ان مسلمز مختلف جو عقائد اور نظریات کے اختلافات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک فرقہ دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے، اس کے اوپر یہ ڈسکشن نہیں کرتے. اور یہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے. بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کی بارڈر لائن کے اوپر سرحد کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں جو وہ اسلام سمجھتے ہیں. اس کو تو اب چھوڑ دیں، ایک علیحدہ بات ہے. پر اپنے نظام میں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی لیے ہم جو اندرونی اختلافات ہیں انہیں نہیں چھیڑتے. لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ ایک مظلوم بندہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مرنے سے پہلے ایک کلپ بنانا ہر مفتی اور ہر عالم کی خواہش ہوتی ہے اور وہ آپ کا استاد ہے. تو انہوں نے بہرحال اس حوالے سے بالآخر روزہ توڑ دیا اپنا اور ایک آن لائن سیشن میں انہوں نے پہلے تو تمہید بنائی کہ میں نے گفتگو تو نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے لطف فرائی کیا. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کا کلپ بنایا. ایک طرف میری تصویر لگائی، دوسری طرف اپنی لگائی اور وہ ویڈیو وائرل ہوگی. ظاہر ہے میری تصویر کی وجہ سے وائرل تو ہونی تھی اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پہ بات کرنے کا. چوتھا دیوبندی عقیدہ، ہم شیطانی عقیدہ نہیں کہتے، دیوبندی عقیدہ. وہ اشرف تھانوی صاحب چونکہ صوفی تھے، انہوں نے المحنت علی المفنت پہ جب سگنیچر کیے تو وہاں بھی انہوں نے لکھا اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. چشتیہ سلسلے میں وہ بیعت والا معاملہ بھی کرتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کے جو صوفیاء ہیں ان سے جو شتیہات کے نام کے اوپر بونگیاں نکلی ان کے دفاع کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ معین الدین چشتی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو مرید کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام بڑا غلط ہوا ہے، اس کے اوپر تو شرعی گرفت بنتی ہے. تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا. واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ معین الدین چشتی صاحب کے پاس مرید ہونے کے لیے ایک بندہ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ تو پھر یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اس نے پڑھ دیتا. دیوبند دماغ بند. ان کہنے دیوبند مدرسہ تھے اس ٹائم ہے نہیں سی، 633 ہجری میں فوت ہوئے. بھائی تو اڑے بڑے سن نا، دیوبند مدرسہ جو بنا ہے وہ صوفیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو بیعت بھی کر لیا اور اس سے انعام سے بھی نوازا. اس کے اوپر بریلویوں نے مناظرے بھی کیا، آپ کو پتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کیا، ایک وہ چھوٹو مولوی ہے اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اور خود پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا روحانیت کے نام پہ. شکر ہے غلام القادیانی کے ساتھ ان کا کوئی مجادلہ نہیں ہوا، ورنہ اگر یہ عبارت وہ رکھ دیتا تو کس گراؤنڈ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے. تو ایک پڑھائی نہیں کرانے سن. اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے تو سبع سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کی تعریف کی اور فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ سارے بابے اس میں رگڑے میں آتے ہیں.
آمزہ بریلوی المتوفہ 1921 عیسوی، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفہ 1937 عیسوی، یعنی 1937 میں ان کی وفات ہوئی، اور اشرف علی تھانوی المتوفہ 1944 عیسوی۔ آج ہم تھانوی صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور انہوں نے 3 جواب دیے۔ یہ 3 جواب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں 2000 کتابیں لکھی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں انجینئر صاحب آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ پہ محفوظ ہی رکھے۔ آپ حیران ہو گئے کہ جواب کیا دے رہا ہے۔ پہلا جواب اس نے پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھوایا نا، تو یہ انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا۔ چشتی رسول اللہ سے مراد انہوں نے لیا ہے کہ چشتی نبی علیہ السلام کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے۔ دیکھیں کتنی باطل تعبیر۔ اور پھر انہوں نے اس کی دلیل میں کہا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آئی، ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ ایک صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بھیجا گیا ہوں، نمائندہ، ان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سورۃ الرحمن میں 2 مشرقوں اور مغربوں کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں مشرقین اور مغربین کیا ہیں۔ اس زمانے میں تو جو کامن آبزرویشن تھی اس میں ظاہر 2 ایکسٹریم تو نظر آتی تھی گرمیوں اور سردیوں کے اعتبار سے۔ ویسے تو روزانہ نئی مشرق ہوتی ہے، یہ تو مشرقین مغربین کا ذکر ہے، قرآن میں مشارق اور مغارب کا بھی ذکر ہے، یعنی جمع کے صیغے میں 3 اور 3 سے زیادہ۔ بیسیکلی 365 دن ہے نا سال میں، 365 ہی مشرق ہیں اور 365 ہی مغرب ہیں، کیونکہ روزانہ ود ریسپیکٹ ٹو زمین ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آج کل سردیوں میں یہاں سے ہو کے نا یہیں جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ شفٹ ہوگا کرتے کرتے، گرمیوں میں یہاں سے یہاں جائے گا، وہ اتنا لمبا سپین ہوگا۔ تو روزانہ ایک نئی مشرق ہوتی ہے اور ایک نئی مغرب ہوتی ہے، آہستہ آہستہ شفٹ ہوتا ہے پھر واپس ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ایکسٹریم جو مشارق ہیں وہ یہ مراد ہو گئے، اور 2 ایکسٹریم مغارب وہ ہو گئے، اور بیچ میں جتنے ہیں وہ مشارق ہو گئے، یعنی 1 سے زیادہ، اور مشرقین اور مغربین چونکہ تسنیہ کا سیغہ ہے، 2 مشرق اور 2 مغرب۔ ٹوٹر کیوں کر دے ہو یار؟ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو، سوال پوچھ رہے ہو، ٹوٹر وچ کرنے کی ضرورت ہے؟ تواڈے منہ جوابی انسانوں، جانوروں یا قدرتی مناظر کی پینٹنگ کرنا جائز ہے؟ پریفریبل تو نہ کی جائے، ضرورت کے تحت اگر کسی نے کرنی ہے، بشرطے کہ اس کی عبادت نہ کی جاتی ہو، کوئی نامحرم والا ایشو نہ ہو، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، ادروائز اس سے پرہیز کیا جائے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف ہے پیسے کے بدلے پیسہ فکس کر کے، نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، آپ نے مجھے پیسے کے بدلے اتنا پیسہ دینا ہے۔ جس طرح کے کرائے کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ مکان کرائے پہ چڑھاتے ہیں، معاملات جو بھی ہو آپ نے مہینے کے بعد کرایہ لینا ہوتا ہے، یہ تو جائز ہے کیونکہ وہ کموڈٹی کے اگینسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ پیسے کسی کو دے کے اس کے بدلے پیسے فکس لیں تو وہ ہے سود۔ نفع نقصان کی بنیاد پہ ہو تو وہ ہے منافع، کاروبار، وہ جائز ہے۔ لیکن اس میں نقصان کی صورت میں نقصان اس کا ہوگا جس نے پیسہ لگایا، محنت کرنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی محنت ضائع ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، 50-50 نہیں، ان دونوں کے اوپر ڈیوائڈ ہوگا۔ پچھلے دنوں اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر ہر ایک چیز میں بیان کر دی الحمدللہ۔ عشر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 10واں حصہ جی۔ اگر بارانی زمین ہے تو جو آپ کی پیدائش ہے آلموسٹ اگر 750 کلو کو کراس کر جائے تو یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، جس طرح 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، چاندی تو خیر آج کل obsolete ہو چکی ہے، اس طرح زمین میں 750 کلو اگر اناج آپ کی زمین اگائے تو اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کریں تو 75 کلو بنا نا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ ہے بارانی کے لیے جو نیچرل اریگیشن ہوتی ہے بارش کے ذریعے۔ اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو 5واں حصہ اس کا دینا ہوگا۔
10واں حصہ نہیں بلکہ 5% آپ نے دینا ہوگا, اس سے آدھا ہو جائے گا. اور زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے, وہ سونے کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہم نے خرچہ کیا وہ بیچ میں سے نکالنا, بھی خرچہ نکالنا نہیں ہوتا. خرچہ نکالیں گے پھر تو عشر نکلے گی نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا پڑ جائے, یہ نہیں ہوتا. جو آپ کی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ. ہاں اگر آپ ٹیوب ویل سے کر رہے ہیں پھر 5واں حصہ. سر کے اور داڑھی کے بالوں کو رنگ کروانا, بال ٹرانسپلانٹ کروانا, بالکل دونوں چیزیں جائز ہیں. پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تو میں نے اس پر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. اس میں بالوں کو رنگنے کا بھی میں نے ذکر کیا, کالا رنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ جو احادیث ہیں ان کا فارم بعض لوگوں نے جو غلط دیا اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا, کالا رنگ بھی کرنا جائز ہے. بہت بوڑھے کے لیے نہیں لیکن نارمل کر سکتے ہیں.